زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جب کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، وہ امیر کے گھر میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہوتا ہے، جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو وہ پھر انسان ہی نہیں رہتا۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ اگر آپ کا اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود کو ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ اللہ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا شمار کرنا بھول جاتا ہے۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، بس دعا یقین سے مانگتے رہو۔ جن باتوں پہ جھگڑا کر کے لوگ منو من مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پہ ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہوں، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے اس کا عمر کے آخری دنوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یوں ہی عمر ضائع کر دی۔ جس کی انا اس کی قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نہیں نبھا سکتا۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ عقل مند اور بے وقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوف کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے ہیں، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی ہے۔ اللہ خود پہ کوئی احسان نہیں رکھتا، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نوازے گا۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوں۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ سکون اس کی یاد میں ہے۔
دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اگر یہ دو کام آپ اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہو تو آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔